الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدین والدنیا والآخرہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر، اس کا احسان کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم آج اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ بے حد و بے حساب درود و سلام کے نذرانے آقائے دو عالم، سرور عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رسول محتشم، امام مکرم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکات ذات پر کہ جن کی ذات کو اللہ نے ہماری زندگیوں کے لیے بے مثال نمونہ اور رول ماڈل بنا کر بھیجا، اور جن کی رحمتوں کے حصار میں ہم اپنے آپ کو مطمئن شاد کام محسوس کرتے ہیں۔ عالی مرتبت سامعین حضرات، پچھلے 2 جمعہ سے تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور 18ویں پارہ سورہ مؤمنون سے ہم نے تفسیر کا آغاز کیا۔ پچھلے 2 جمعوں کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک جو مومنین ہیں وہ فلاح پا گئے، کامیابی انہی کا مقدر بنی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان مومنوں کی پہلی علامت اور پہلی نشانی یہ ہے، ان کی صفت یہ ہے، ان کی پہلی خصلت یہ ہے کہ جب وہ میری بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جب سجدہ ریزی کے لیے وہ میری بارگاہ میں آتے ہیں تو ان کے جسمانی آداب بھی مکمل ہوتے ہیں اور ان کے دلوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اور ان کے دل اپنے جسموں کی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ جسمانی طور پر نماز کی کیفیت میں ہوتے ہیں یا اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ان کا دل بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس سے متعلقہ کئی واقعات ہیں صحابہ کرام کے اور ہمارے اسلاف کے کہ جنہوں نے اس آیت کی مکمل مثال بن کے ہمیں دکھا دیا۔ اگر ہم غور کریں، ایک صحابی کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، ان کی پنڈلی میں تیر لگ جاتا ہے، دوران جہاد، دوران جنگ ان کی پنڈلی میں تیر لگ جاتا ہے۔ اب وہ تیر اندر موجود ہے تو تکلیف دے رہا ہے، اب اسے نکالنا بھی ضروری ہے، لیکن نکالتے ہیں تو درد کی شدت سہی نہیں جاتی ہے،
تو ساتھ والے دوسرے صحابہ مشورہ دیتے ہیں فکر نہ کرو، صبر کرو، نماز کا وقت آنے دو، جب یہ نماز شروع کریں گے تو یہ ایسے مستغرق ہو جائیں گے، ہم تیر نکال لیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ان کی نمازوں کی کیفیت، یہ ان کی نمازوں کا انداز کہ جس طرح وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے۔ غالباً حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، اب کیا ہے کہ جب وہ اذان سنتے اور نماز کے لیے تیار ہوتے تو آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ یہ آپ کی کیفیت تبدیل کیوں ہو گئی؟ تو وہ فرماتے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس بارگاہ سے بلاوا آیا ہے اور میں کس بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس بارگاہ کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ ہم کتنے اسلاف کا ہم ذکر کریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی نمازوں اور عبادت کی کیفیت ایسی تھی گویا وہ اس روایت کا نمونہ تھے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ وہ جب عبادت کرتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے انوار و تجلیات کے مشاہدے میں مستغرق ہو کر وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہ کیفیت کب نصیب ہوتی ہے کہ جب انسان کو خشوع و خضوع حاصل ہو جائے، اور خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انسان نماز کے وقت اپنے جسمانی آداب کا خیال رکھتا ہے، بلا وجہ حرکت نہیں کرتا، بلا وجہ کھجاتا نہیں ہے، بلا وجہ غیر ضروری آواز نہیں نکالتا، بالکل اسی طرح اس کا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ تھا پچھلے 2 جمعوں کا خلاصہ، پچھلی 2 جمعوں کی گفتگو کا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے دوسری نشانی مومنین کی بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومنوں کا دوسرا کام، ان کی خصلت، ان کی صفت، ان کی نشانی، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر لغو چیز سے اعراض کرنے والے ہیں، لغو چیز سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اب یہ لغو چیز کیا ہے؟ اب اس لغو چیز کی تعریف ہم علامہ ساوی سے پوچھتے ہیں، انہوں نے تفسیر ساوی میں جسے بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں بہت توجہ سے کہ ہر وہ قول، ہر وہ فعل اور ہر وہ ناپسندیدہ کام کہ جس کا ایک مسلمان کو نہ دنیا میں فائدہ ملے، نہ آخرت کا فائدہ ہو، نہ اس میں کوئی دنیا کی بھلائی ہو، نہ اس میں کوئی دین کی بھلائی ہو، ہر ایسے کام کو لغو اور فضول کام کہا جاتا ہے۔ کیا جی؟ میں اس ڈیفینیشن کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہر ایسا کام یا ہر ایسا جملہ، 2 چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک چیز ہے فعل، دوسری چیز ہے قول۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کی کوئی ایسی بات یا اس کا کوئی ایسا کام کہ جس کا نہ اسے دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے، نہ اس کا اسے دین میں فائدہ ہو رہا ہے، فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز کو لغو کہا جاتا ہے، فضول کہا جاتا ہے، اس کے کاموں سے اضافی چیز کہا جاتا ہے۔ اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ لغو چیز کیا ہے، تو پھر ہم اس آیت کی طرف واپس لوٹ کے آتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر فضول کام سے اور ہر فضول بات سے اعراض کرتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ مومن مسلمان کی زندگی بے مقصد زندگی نہیں ہوا کرتی، مومن مسلمان اپنی زندگی کو با مقصد گزارتا ہے۔ ہر وہ بات جو کہتا ہے اور ہر وہ قدم جو اٹھاتا ہے، اس سے پہلے وہ سوچ لیتا ہے کہ آیا کہ یہ کام مجھے دین یا دنیا کا کوئی فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، اور اگر اسے اس کام میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ نظر آئے، نہ کوئی آخرت کا یعنی دین کا فائدہ نظر آئے، تو وہ اس کام سے اعراض کر لیتا ہے، وہ اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر میں یہ کام کر لوں گا اللہ کی رضا تو نصیب نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔
کیوں؟ ایک مومن مسلمان کا اس کی ذہن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ موجود ہوں جہاں پہ میرا اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے ہرگز وہاں پہ موجود نہیں ہونا چاہیے جہاں سے میرے اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے۔ تو مومن کی زندگی کیا ہے؟ لغویات سے، فضول کاموں سے بالکل ماورا ہوتی ہے، وہ ان سے علیحدہ رہتا ہے، ان سے جدا رہتا ہے، اور لغو کاموں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ اب احادیث مبارکہ سن لیتے ہیں اس حوالے سے۔ حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کو روایت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ کیا فرمایا؟ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک ایک مومن کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، ایک مومن کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنیہ، کہ جو کام اسے دنیا اور آخرت کا فائدہ نہیں دے رہا ہوتا وہ مومن مسلمان اس کام کو ترک کر دیتا ہے، وہ مومن مسلمان اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ ایک مومن کے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کے اسلام کو، اپنے اسلام کو بیوٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، خوبصورت کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں حسن لانا چاہ رہے ہیں، اس کو اچھا بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ کام جو دنیا اور دین کے فائدے سے خالی ہے اس سے اعراض کرتے جاؤ، اس سے بچتے چلے جاؤ، اپنی زندگی کو بامقصد بنا لو، زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی اور دل میں اسلام کی نورانیت پہ مزید بہار آ جائے گی۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن ایسی چیزوں سے مطلب ہی نہیں رکھتا جو اسے دین و دنیا کا فائدہ نہ دے رہی ہوں۔ اب دوسری بات سن لیجئے، یہ کام کیا ہے؟ یہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ لغویات دو طرح کے ہیں، ایک لغو وہ ہے جو انسان کا فعل ہے، اور ایک لغو وہ ہے جو انسان کا قول ہے۔ ابھی میں فعل کے بارے میں روایات سنا رہا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیں کہ نجات کن چیزوں میں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جب بشری تقاضے کے مطابق تم سے کوئی غلطی یا کوتاہی سرزد ہو جائے، کیوں؟ انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے غلطی، انسان کے اندر بھول چوک بھی ہے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، بھول چوک بھی ہے، غلطی بھی ہے، لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے، فرمایا کہ جب خطا ہو جائے تو پھر اس خطا پر آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کر لو، اس چیز میں نجات ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ فرمایا تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے گھر میں گنجائش ہونی چاہیے، بے مقصد اپنے گھر کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ جاؤ۔ ایک تو ہے کہ اپنی دنیاوی یا دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جانا، اس کے علاوہ فرمایا تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہونی چاہیے، یعنی کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر بلا وجہ گھر سے باہر نہ رہو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ یہ 3 صفات اگر تمہارے اندر آ گئیں تو اللہ کریم تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ یہ تو ہے کہ ایک فعل کے لغویات، ایسے لغویات کام کہ جن سے ہم نے بچنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں زبان کے لغویات۔ ہم بولتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو بامقصد ہوتے ہیں، جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، سننے والے کو بھی اس سے استفادہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں نہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نہ سننے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔
اب ایسے اقوال کے بارے میں، ایسے جملوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ کیا ہیں، ذرا ان کو سن لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ روایت الترغیب والترہیب میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ۔ کیا فرمایا کہ کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک پائیدار، مضبوط اور سیدھے رستے پر، صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کو سیدھا رستہ نصیب نہیں ہوتا۔ گویا کہ جب تک اس کا دل سدھر نہیں جاتا تب تک اسے ایمان کا حقیقی رستہ، ایمان کی پائیداری، ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی مٹھاس اور حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی۔ کب تک جی؟ ایمان کی حلاوت، مٹھاس، مضبوطی، پائیداری تب تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کا دل نہ سدھر جائے۔ اور پھر آگے فرمایا، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، فرمایا کہ انسان کا دل تب تک نہیں سدھر سکتا جب تک اس کی زبان نہ سدھر جائے۔ کیا پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنی زبان کو، اپنے الفاظ کو، اپنے جملوں کو، اپنے بولنے کو بہتری کی طرف لے آئیں اور زبان بہتر ہو جائے تو ہمارے دل کی صفائی نصیب ہو جائے گی، دل کی ستھرائی نصیب ہو جائے گی، دل کی نورانیت نصیب ہو جائے گی، دل میں سدھار آ جائے گا۔ اور جب دل سدھر گیا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ وہ جسم کا حصہ ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا ہے کہ جس کے سدھر جانے سے انسان کی پوری زندگی سدھر جایا کرتی ہے، اور جس کے بگڑ جانے سے انسان کی پوری زندگی بگڑ جایا کرتی ہے۔ اور دوسری روایت سماعت کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ۔ کیا فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، کیسے؟ کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس کے علاوہ بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم بہت زیادہ باتیں کریں گے، اللہ کا ذکر کم کریں گے تو اس کا ہمیں نقصان کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، فرمایا کہ اللہ کا ذکر کم کرنا اور باتیں زیادہ کرنا، اس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر انسان کا دل سخت ہو جائے تو پھر اسے کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیسے معاملہ ہوتا ہے، اسے کیا نقصان اٹھانا پڑتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ القلب القاسی، فرمایا کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابعد الناس، سپرلیٹو ڈگری، مبالغے کا صیغہ۔ کیا مطلب؟ کہ جتنا زیادہ دل سخت ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ دور ہوگا۔ اور دل سخت کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کا ذکر کم کریں گے اور دوسری باتیں زیادہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور دوسری باتیں بہت زیادہ نہ کیا کرو۔ ویسے ایک بات ہے کہ جب ہم بہت زیادہ باتیں کریں، بہت زیادہ جملے اپنے منہ سے نکالیں، بہت زیادہ گفتگو کرنے لگ جائیں تو آخر ظاہری سی بات ہے اس کے کوئی نقصان بھی تو ہوں گے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے
اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، ان دونوں چیزوں پر پختہ یقین ہے، تو اب اسے کیا چاہیے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ، اگر زبان سے کوئی اچھی بات نکال سکتا ہے تو نکالے، ورنہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ کیا فرمایا؟ ورنہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ تو آخر بار بار اس چیز پر اتنا اصرار کیوں ہے؟ اتنا کثرت سے اس چیز کے بارے میں کیوں فرمایا گیا کہ اپنی زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، وہ جملے بولو کہ جن جملوں سے تمہیں دنیا اور دین کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ جملے نہ بولو کہ جس سے تمہیں نقصان ہو رہا ہے۔ آخر وہ کون سے نقصانات ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب انسان کم بولتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے۔ یہ بات ہے کہ جب انسان کم بولتا ہے، تھوڑا بولتا ہے، تو وہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے کہ میں کیا بولنے والا ہوں، لیکن جب وہ کثرت سے بولتا ہے تو پھر جو اس کی زبان پہ آتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے، پھر دماغ کا عمل دخل کم ہو جاتا ہے، دماغ پیچھے ہو جاتا ہے، پھر زبان چلتی ہی چلی جاتی ہے، الفاظ نکلتے ہی چلے جاتے ہیں، بڑا فلوئنسی کے ساتھ بولنے والا ہے جی فلاں شخص، لیکن کثرت سے بولنے کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سوچ سمجھ کے نہیں بولتا تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے جملے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ خدا نخواستہ معاذ اللہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ کفریہ جملے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا شکوہ کر دیا، کوئی ایسی شکایت کر دی، خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی ایسے الفاظ اللہ کی طرف منسوب کر دیے، شعائر اسلام کا مذاق اڑا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بارے میں کوئی ایسے جملے بول دیے کہ جہاں پر بے ادبی سرزد ہو گئی، تو ظاہری بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بارگاہ میں بے ادبی سرزد ہو جائے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، حبط کر لیے جائیں گے، اور مزے کی بات یہ ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھ رہے ہوگے، پرہیزگار سمجھ رہے ہوگے، اپنے نماز روزے پر تمہیں بڑا فخر ہوگا، غرور ہوگا، لوگ تمہارے نماز روزوں کی مثالیں دیا کریں گے، لیکن حضور کی بارگاہ میں اگر بے ادبی سرزد ہو جائے گی تو تم اور یہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، جلا کے راکھ کر دیے جائیں گے۔ تو پہلی چیز زیادہ بولنے کا جو نقصان ہے وہ یہ کہ کوئی جملے ایسے زبان سے ادا ہو سکتے ہیں کہ جو معاذ اللہ ہمیں کفر تک لے جاتے ہیں۔ دوسری چیز کہ ظاہری بات ہے جب ہم زیادہ بولیں گے تو ہمیں کو مختلف ٹاپکس بھی تو چاہیے نا، پھر ہم ٹاپکس بھی تو ڈھونڈیں گے نا بولنے کے لیے، پھر جب ہمیں اور کوئی کام نہیں ملے گا تو پھر ہم کسی تیسرے شخص کی غیبت شروع کر دیں گے، اور یہ غیبت بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اب تیسری چیز کیا ہے کہ جب ہم بولیں گے اپنی بات میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے، مرچ مسالہ لگانے کے لیے، اسے ذرا کرسپی کرنے کے لیے ہمیں جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑے گا، ہم کچھ ایسی باتیں بھی کریں گے کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو جب ہم زیادہ بولیں گے تو لامحالہ ہم جھوٹ بھی بول جائیں گے۔ اگلا نقصان یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ بولیں گے تو ہمارا وقت بھی ضائع ہوگا، اور یہ تو حقیقت اور فیکٹ ہے کہ جو وقت ہے وہ کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ اگر تو تم اسے اپنے کنٹرول میں لے لو گے تو تم اس وقت کے ذریعے اپنے جو گولز ہیں، اپنے جو مقاصد ہیں انہیں اچیو کر سکو گے، انہیں حاصل کر سکو گے، لیکن اگر یہ وقت کی تلوار تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو یہ وقت تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا اور تم اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ اور چوتھی پانچویں چیز یہ ہے کہ جب ہم کوئی ایسے جملے بولیں گے کہ جس سے کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھ گیا تو پھر کام خراب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حقیقی مومن مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے زبان اور جس کے ہاتھ اور جس کی زبان کی تنگی سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ تو سامعین کرام، حاضرین محترم، پتہ کیا چلا؟ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ مومنین کی جو صفات ہیں ان میں سے دوسری صفت مومنین کی یہ ہے کہ وہ ہر اس کام سے جو نہ اسے دنیا میں فائدہ دے رہا ہے، نہ وہ
آخرت میں فائدہ دے رہا ہے، نہ وہ اس کے کسی دین کے مقصد کو پورا کر رہا ہے، نہ کسی دنیا کے مقصد کو پورا کر رہا ہے، ہر اس کام سے اعراض کرتے ہیں، ہر اس کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہر اس کام سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن مسلمانوں کی دوسری نشانی یہ ہے، وہ مومن مسلمان کہ جنہیں اللہ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمانی ہیں، ان کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ہر ایسے کام سے اعراض کرتے ہیں کہ جس میں نہ انہیں دنیا کا فائدہ ملتا ہے نہ آخرت کا فائدہ ملتا ہے۔ اور دوسری روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مسلمان کے اسلام، اس کے دین کی خوبصورتی اور بیوٹی یہ ہے، اس کا حسن یہ ہے، اس کی کشش اور دلکشی یہ ہے، اس کی رعنائی یہ ہے کہ اس مومن مسلمان کا لا یعنی چیزوں کے ساتھ، فضول کاموں کے ساتھ، لغویات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ لغویات دو طرح کی ہوتی ہیں، بعض کام لغویات میں شمار ہوتے ہیں، بعض جملے لغویات میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ناظرین مکرم، اپنی گفتگو کو اس بات پر ختم کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بے مقصد چیزوں، لغویات سے، بےہودگیوں سے اور غیر ضروری باتوں سے کہ جن کا ہمیں دین میں بھی کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔